اتر جائے بغیر عمل کثیر کے یبنی یہ بنا کر سکتا ہے. بنا کا کیا معنی کہ مثلا ایک رکعت پڑھی تھی نا سواری پر, دوسری رکعت پڑھ رہے زمین پر, تو یہ جائز ہے کیونکہ یہ جو رکوع کر رہے یا سجدہ کر رہے نا کم کی حالت ہے, اور بعد میں جو یہ رکوع سجدہ کرے گا یہ زیادہ کی حالت ہے. تو یہ کیا ہے, اس سے بہتر حالت ہے. بہتر حالت کا اپنے سے بے حالت پر, بہترین حالت کا اپنے سے بہتر پر عطف کرنا, وضع کرنا درست ہے, بنا کرنا درست ہے. لیکن اگر اس کے خلاف صورت و الٹ صورت, کیا معنی کہ وَإِن صَلَّى رَكَعَةً نَازِلًا, ایک رکعت پڑی زمین پر, ثم رکبا, پھر اس کے بعد جو ہے سواری پر چڑھا اور باقی رکعت پوری کی, یا زمین پر ابتدا کیا تھا پوری رکعت پڑی ہی نہیں تھی, کہ کیا ہوا سواری پر سوار ہو گئے, اب ایما کے ساتھ پڑھے گا, نماز نہ اشارے کے ساتھ پڑھے گا, رکوع سجدہ تو کر نہیں سکتا. تو استقبالا اس صورت میں کیا ہے, اس پر واجب ہے کہ ان دو رکعتوں کی یا چار رکعت کی نیت ہو پڑھ لے تو استقبال کرے گا. استقبال کا ایک معنی تو یتوجہ الی القبلہ کے معنی میں, لیکن یہ معنی یہاں پر صحیح نہیں ٹھہر رہا, بلکہ استقبال میں نے استعنفا, اس نماز کی پھر کیا کرے, ادا کرے, پڑھ لے. کیونکہ لأن احرام الراکب, پہلی صورت کی راکب سے اپنے احرام کیا تھا نا, ان عقد مجوزا للرکوع والسجود, یہ منعقد ہو گیا تھا اس طور پر کہ مجوز جائز قرار دینے والا تھا رکوع اور سجدی کے لیے, کہ لقدرته علی النزول, کہ اس راکب کو یہ قدرت حاصل تھی بلا مبتل کے, کہ اتر جائے. فَإِذَا أَتَى بِهِمَا, جب اس نے ایسا کر دیا نا دونوں کا, کہ مثلا تحریم کیا تھا رکوع کی صورت میں اور باقیہ نماز پوری کی نزول کی صورت میں, تو اذا أتى بهما جب دونوں کر سکے رکوع سجدے کو تو صحیح ہے. واحرام النازل, اور نازل زمین پر ایک شخص نے اگر احرام باندھا تھا نا, تو ان عقد منعقد ہو چکا تھا لوجوب الرکوع والسجود, کہ رکوع اور سجدہ اپنی حالت پر ادا کرے واجب ہے. تو فلا يقدر على ترک ما لزمه, تو جو چیز اس پر لازم ہے نا اس کو یہ ترک نہیں کر سکتا من غیر عذر, بغیر عذر کے. وعن ابی ذر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی کی نہیں, دونوں صورت میں یہ استقبال کرے گا, دونوں صورت میں کیا کرے گا, استیناب کرے گا. کیونکہ انه یستقبل اذا نزل ایضا, کہ جسے صعود کی صورت میں استقبال کرتے ہیں اس طرح نزول کی صورت میں استقبال کرے گا. وقدان محمد سے بھی مروی ہے کہ اذا نزل, جب یہ سواری جو درجے بعد مسل رکعتن, بعد اس کی ایک رکعت پڑی, ولا صحو والظاہر, صحیح بات وہ ہے جو کیا ہے ظاہر روایت کی ہے, کہ رکوع کی صورت سے اتر کر نزول کی صورت اختیار کرے تو صورت میں نماز صحیح ہو جائے گی, بنا کر سکتا ہے. ہاں نزول کی صورت میں نفل کی ابتدا کی اور پھر رکوع کی صورت میں پوری کرے نا, تو ان دو رکعتوں کی کیا کرے, استیناب کرے, دوبارہ وہ دو رکعتیں پڑھی وہ نہیں ہوئی. آگے ہے فصل فی قیام رمضان, یہ فصل ہے قیام رمضان کے. قیام رمضان قیام تراویح مراد ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نوافل کے بعد اب تراویح کا بیان شروع کیا, اور تراویح جو ہے نا یہ سنت ہے, سب کے اس پر کیا ہے اتفاق ہے, اور باقیہ جو چیزیں تھا اس کی وجوب سنت اور استحباب میں کیا تھا, اختلاف تھا. پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو تراویح کی جو نماز ہے نا, یہ گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں پڑھنا افضل ہے, تو عند امام ابو حنیفہ و احمد یہ مسجد میں پڑھنا افضل ہے, اور عند الشوافی گھروں میں پڑھنا افضل ہے. تو فرمایا کہ یستحب, یہ مستحب ہے کہ ایجتمع الناس فی شہر رمضان, کہ رمضان کے مہینے میں لوگ جمع ہو جائے, بعد العشاء, عشاء کی نماز کے بعد, ویصلی بہم امامہم خمس تراویحات, کہ ان کا جو امام ہونا وہ ان کو پڑھائے 5 تراویح ہے. ایک تراویح کے اندر 4 رکعت ہوتی ہے نا, اور یہ جو تراویح پڑھایا جاتا ہے 2 سلاموں کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. ایک 2 رکعتیں پڑھائی ایک سلام کے ساتھ, پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھائی الگ سلام کے ساتھ, ایسا نہ ہو کہ 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھائے, 2 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھائے. ایک سلام کا معنی کیا ہے کہ دائیں بائیں سلام کو کہتے تسلیمۃ واحدہ,
اور تسلیماتین کا کیا معنی کہ 2 رکعتیں پڑھی نا دائیں بائیں سلام پھیرے، پھر 2 رکعتیں پڑھے دائیں بائیں سلام پھیرے۔ خمسی ترویحات ہے کہ 4 5 4 20 ہو جائیں گی، 5 ترویحیں 20 رکعتیں بن جائے گی۔ وَيَجْلِسُ بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ، 2 ترویحوں کے درمیان، مثلا 4 رکعت پڑھی نا، اس کے بعد بیٹھ جائے 1 ترویحے کے برابر، کہ اگر 1 ترویحہ مثلا اس نے ادا کیا تھا 8 منٹ میں، تو اتنی مقدار کا کیا کرے، بیٹھ جائے، ذکر فکر کرے، اس کے بعد دوبارہ 4 رکعتیں پڑھائے، ترویح علیحدہ شروع کرے، تو 2 ترویحوں کے درمیان کیا ہوگا، اس طرح سے ذکر فکر آ جائے گا۔ اور یہ مستحب طریقہ ہے کہ وَيَجْلِسُ بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ، یہ 2 ترویحوں کے درمیان بیٹھ جائے گا مقدار ترویحتین ترویح کے برابر، ثم یوتر بہم، پھر جب 20 رکعت سے فارغ ہو جائے نا، اس کے بعد وتر کی نماز بھی امامت کے ساتھ پڑھائے، اور یہ صرف شہر رمضان میں ہوتا ہے، غیر رمضان میں وتر کی نماز علیحدہ پڑھی جاتی ہے۔ ذکر لفظ الاستحباب، مصنف صاحب نے استحب کا لفظ ذکر کیا نا، والاصح انها سنہ، صحیح بات یہ ہے نا کہ جو ترویحات ہے یہ مستحب نہیں بلکہ سنت ہے۔ کذا روى الحسن عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اسی طرح حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ابو حنیفہ سے مروی کیا ہے، کیونکہ لأنه واظب علیها الخلفاء الراشدون، کہ خلفاء راشدون سے غالب مراد ہے، یعنی عمر، عثمان، علی، ابو بکر اس میں داخل نہیں، کہ خلفاء راشدین نے اس پر مواظبت کی ہے، اور اسی طرح صحابہ نے بعد میں اجماع بھی کیا ہے اس پر۔ والنبی علیہ السلام بین العذر فی ترکہ المواظبۃ، اور نبی علیہ السلام نے جو اس پر مواظبت نہیں فرمائی، 2-3 دن پڑھائی ترویحات، بعد میں چھوڑ دیا جماعت کے ساتھ، اس لیے کہ وہ ہوا خشیت ان تکتب علینا، اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا نا جماعت کے ساتھ، مواظبت نہیں فرمائی کہ کہیں یہ ہمارے اوپر واجب نہ ہو جائے، فرض نہ ہو جائے۔ والسنت فیہا الجماعت، سنت طریقہ یہ ہے نا تراویح میں کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، لیکن علی وجہ الکفایہ، یعنی سنت کفایہ کے طور پر، سنت کلیہ کے طور پر نہیں۔ کفایہ کا کیا معنی، یعنی اگر محلے کے اندر بعض لوگ کیا کرے جماعت سے پڑھے اور بعض گھروں میں علیحدہ علیحدہ پڑھے تو متروک تارکین سنت نہیں ہوں گے، لیکن اگر سب کیا کرے علیحدہ علیحدہ پڑھے، جماعت سے نہ پڑھے، تو سب تارکین سنت ہوگے۔ حتی لو امتنع، اگر رک جائے اہل المسجد، جماعت والے لوگ، مسجد والے لوگ، محلے والے لوگ، عن اقامتہا، کہ سب اکیلے اکیلے پڑھے، تو کانوا مسیئین، ہوں گے برا کرنے والے، یعنی تارک سنت ہو جائیں گے۔ ولو اقامها البعض، اگر بعض جماعت کے ساتھ پڑھے اور بقیہ لوگ نہ پڑھے، تو فالمتخلف عن الجماعة تارک للفضیلة فقط، تو جو آدمی جماعت سے پیچھے رک رہے، نہیں پڑھ رہا جماعت سے، تو صرف تارک فضیلت، تارک فضیلت کا کیا معنی کہ تارک سنت تو نہیں ہوا، البتہ جماعت کی جو فضیلت ہے نا اس کا تارک ہوا، چھوڑنے والا ہوا۔ اگر کبھی کبھی کیا پڑھ لے، اکیلے پڑھ لیتا کہ طویل تلاوت کرے جیسے کہ لوگ کرتے ہیں، تو پھر اس کے لیے کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کہ لأن افراد الصحابہ، کے صحابہ میں ایسے افراد بھی تھے کہ یروى عنہم التخلف، ان کے متعلق مروی ہے، ان سے مروی ہے کہ وہ متخلف رہتے تھے، یعنی جماعت سے نہیں پڑھتے تھے کیونکہ وہ زیادہ تلاوت کرتے تھے، اور جماعت کے ساتھ تو زیادہ تلاوت نہیں کی جاتی نا، بلکہ مخاطبین کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنی تلاوت کے لیے راغب ہوتے ہیں۔ والمستحب فی الجلوس بین الترویحتین، مستحب بیٹھنے کے لیے، جو بیٹھنا مستحب ہے نا 2 ترویحوں کے درمیان، وہ کتنی مقدار کا ہے، مقدار الترویحۃ، 1 ترویحے کی مقدار کا ہے۔ وکذا بین الخامسۃ و بین الوتر، اسی طرح یہ بھی مستحب ہے کہ 5ویں ترویحے اور وتر کے درمیان بھی بیٹھ جائے، یعنی 5ویں ترویحے کے بعد فوراً وتر کی نماز نہ پڑھے بلکہ اس میں بھی ذکر وغیرہ کلمات پڑھے، کیونکہ لعادت اہل الحرمین والشریفین، اہل الحرمین الشریفین کہ مکہ مدینہ کے لوگوں کا یہی عمل رہا ہے۔ واستحسن البعض الاستراحة على 5 تسلیمات، اور بعض علماء نے یہ بھی مستحب سمجھا ہے، اچھا سمجھا ہے کہ 5 تسلیموں پر، 5 تسلیموں کا کیا معنی ہے، یعنی نصف التراویح کہ 10 رکعتوں پر کیا کرے، استراحت کرے۔ ولیس بصحیح، لیکن ایسا قول جو ہے صحیح نہیں، علماء نے اس کو کیا کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ وقولہ، یہ جو فرمائے نا کہ ثم یوتر بہم، کہ
جب 5 تراویح جماعت کے بعد امام ان کو وطر کی نماز پڑھائی، یشیرو اس سے یہ اشارہ کرتا ہے کہ الی ان وقتها بعد العشاء، کہ تراویح کا جو وقت ہے عشاء کی فرض نماز کے بعد ہے. اگر فرض نماز سے کوئی پہلے پڑھے گا تراویح نہ، اس کی تراویح نہیں ہوگی. قبل الوتر اور وتر سے پہلے ہے، یعنی وتر اور عشاء کی نماز کے درمیان میں پڑھے. وبه قال عامۃ المشائخ، یہی مذہب اور قول عام مشائخ علماء اعظام کا ہے. والاصح، صحیح اور درست بات اس کے متعلق یہ ہے کہ ان وقتها بعد العشاء، کہ تراویح کا جو وقت ہے نا عشاء کی نماز کے بعد ہے. فرض نماز جب تک نہ پڑھی ہونا تراویح کا پڑھنا درست نہیں. ہاں فرض نماز پڑھے، سنت پڑھے، اس کے بعد اس کی مرضی ہے کہ بالفور پڑھے یا تاخیر کرے الی آخر اللیل، رات کے آخری حصے تک، جو کیا ہے مختلف اوقات بین نصف اللیل، شطر اللیل، یا ثلث الاول من اللیل، یا ثلث الاخیر من اللیل تک مؤخر کر سکتے. کراہت وغیرہ کہنا وہ الگ الگ بات ہے. قبل الوتر، لیکن وتر سے پہلے پڑھے. وبعد، اسی طرح وتر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے. یعنی مثلا اگر ایک آدمی کیا کر دیا وتر کی نماز بھی پڑھی اور کچھ رکعتیں رہ گئی نا، تو پھر یہ نہ سمجھ لی کہ میری تراویح کی رکعتیں رہ گئی، وتر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے. کیونکہ لأنها نوافل، کہ تراویح بھی کیا ہے نوافل ہے نا، فرض واجب نہیں ہے. سنت بعد العشاء، عشاء کی بعد سنت قرار دی گئی ہے. اور عشاء کی نماز جب ہو گئی اب پڑھے تو یہ تو ہونا چاہیے کہ وتر سے پہلے پڑھے. لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے یا کسی ضرورت کی وجہ سے وتر کے بعد پڑھے تو اس میں بھی کیا ہے ختم نہیں ہوتی، سنت ادا ہو جاتی ہے. آگے فرمائے کہ وَلَمْ يَذْكُرْ قَدْرَ الْقِرَاءَةِ، تراویح میں جو قرات کی جاتی ہے نا اس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہیں کیا. وَأَكْثَرُ الْمَشَائِخِ، اکثر مشائخ اس بات پر گئے ہیں کہ عَلَىٰ أَنَّ السُّنَّةَ فِيهَا، کہ تراویح میں مقدار تلاوت کا سنت طریقہ یہ ہے نا کہ الختم مرتن، اس طرح سے تلاوت کرے کہ ایک مرتبہ قرآن کریم کا ختم ہو جائے. تو یہ سنت طریقہ، بار بار پڑھنا بھی درست ہے کہ مثلا 10 دن کے اندر ختم کرے، پھر 10 دن کے اندر کرے، اس سے زیادہ کرے، ایک ہی رات میں بھی ختم کرنا درست ہے، بشرط کہ صحیح تلاوت کرے اور الفاظ صحیح طرح ادا ہو. لیکن جو سنت طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا کرے، اسی تلاوت کرے نا اور اس مقدار سے کرے کہ قرآن کریم کا کیا بن جائے، ایک ختم بن جائے. فلا یترکو لکسل القوم، قوم کی سستی کی وجہ سے سنت ختم کو نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ کر دیا جائے گا. بخلاف ما بعد التشہد من الدعوات، ہاں التحیہ عبد رسول کی بات کی جو دعائیں ہیں نا، تشہد کی بات جو دعائیں ہیں، اگر وہ چھوڑے نا امام تو اس میں کوئی اتنی کراہت نہیں، کیونکہ حیثیت رکوہا کہ وہ چھوڑ سکتا ہے. کیونکہ لأنها لیست بسنت، کیونکہ وہ سنت مؤکدہ نہیں. لیست بسنت کا کیا معنی ہے؟ یعنی لأنها لیست بسنت مؤکدہ، ہاں سنت زائدہ ضروری کہ وہ دعائیں پڑھ لے. یہ جو ختم کرے گا نا اس کا اندازہ یوں لگے کہ مثلا 6666 آیتیں عند ابی حنیفہ اور عند صاحبین کتنی آیتیں ہیں؟ 6000 آیتیں ہیں. تو اس طرح سے کر سکتا ہے نا کہ 20 رکعت تراویح ہے نا، ہر تراویح میں کیا کرے ایک ایک رکعت میں 10 آیتیں پڑھے، تو ہر تراویح میں 20 رکعت ہی ہوگی نا. ایک ایک تراویح میں کیا پڑھے، 10 رکعتیں پڑھے یا ایک ایک رکعت میں 10 آیتیں پڑھے. تو اس طرح سے ایک دن کی تراویح میں 200 آیتیں ہوگی. تو ایک تراویح میں 10 اور اسی طرح سے دوسرا تراویح جب ملائے تو اس میں کیا ہوگی 20 آیتیں ہوگی. تو ایک تراویح کے اندر 20 آیتیں ہوگی نا، اور تمام تراویحات میں 5 تراویحات میں دن کے اندر 200 آیتیں ہوگی. تو اس طرح سے ایک ختم شریف پورا ہوگا. آگے فرمائے کہ وَلَا يُصَلِّي الْوِتْرَ بِجَمَاعَةٍ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ،
رمضان کے مہینے کے علاوہ وطر کی جو نماز نئے جماعت سے نہیں پڑھائے گا، علیہ اجماع المسلمین، اسی پر مسلمانوں کا اجماع ہے، واللہ اعلم۔ اب رمضان یہ جو تراویح ہے نا، اس کی کتنی رکعت ہے، اس کے متعلق علماء کرام کا اختلاف ہے۔ یہاں پر فرمانا کہ 5 تراویحات پڑھے گئے، یعنی 20 رکعتیں۔ تو اب یہ بتائیں کہ یہ جو تراویح ہے نا، قیام اللیل، اس کو بھی قیام اللیل کہا گیا ہے، اور اسی طرح سے عام نمازوں کے بھی قیام اللیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے ایثار کا جو لفظ ہے نا، یہ بھی دو معنوں پر استعمال کیا گیا ہے۔ ایثار اللیل سے مراد تہجد کی نماز ہے، اگر اسی طرح سے ایثار کا لفظ آ جائے تو کبھی کبھی اس سے یہ بھی مراد ہوتا ہے کہ التہجد مع صلاۃ الوتر، اور اس طرح سے قیام اللیل کا جو لفظ ہے نا، عام دنوں میں یہ تہجد کی نماز پر محمول ہے، اور جب رمضان کے متعلق کہا جائے نا تو پھر قیام اللیل بھی وہاں کہا جاتا ہے، لیکن عموماً جو ہے رمضان کی تراویح کے لیے قیام اور رمضان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو قیام اللیل الگ چیز ہے اور قیام و رمضان الگ چیز ہے۔ قیام اللیل سے مراد تہجد مع الوتر کی نماز مراد، یا صرف وتر کی نماز، یا صرف تہجد کی نماز، اور قیام رمضان سے تراویح مراد ہے۔ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ، اہل سنت والجماعت کے نزدیک اور اس طرح خلف سلف اور حرمین شریفین کا عمل یہ رہا ہے کہ 4 رکعتیں پڑھے، اور یہاں پر آپ کو معلوم بھی ہو گیا کہ اکثر خلفاء حضرات یعنی عثمان غنی سے اور عمر سے لے کر ان حضرات کا تعامل 20 رکعت پر رہا ہے، اور عمر سے نے بھی جمع کیا تھا 20 رکعت پر، اور وہ جماعت کے ساتھ۔ ایک بات ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے تراویح کی جو تعداد ہے نا وہ مختلف طرح آئی ہے، بعض جگہ 41، بعض جگہ 39، بعض جگہ 36۔ تو اس کا معنی ہم یہ کرتے نا کہ 20 رکعت سب کے نزدیک ہے، مرباب کا اس پر اتفاق ہے۔ البتہ صرف یہ بات ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے باشندے تھے، اور حرمین اور مکہ مکرمہ کے اندر جب ایک تراویح پڑھایا جاتا تھا نا، تو ایک تراویح کے بعد دوسری تراویح تک جو وقت ہوتا تھا نا، اس میں مصلین حضرات نفلی طواف کرتے تھے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سے اہل مدینہ کے جو لوگ تھے نا، وہ بین التراویحتین نفل کی نماز پڑھتے تھے۔ تو اس طرح سے 16 رکعت مزید جو ہے مل جاتی تھی نفل کی، تو اس لیے 36 رکعت بن گئی۔ اصل نماز تراویح کی 20 رکعت امام علی کے نزدیک بھی ہے، یہ مسئلہ کے نزدیک بھی ہے۔ یہ جو 36 یا مختلف رکعتیں جو بنتی نا، نفل کی وجہ سے بنتی ہے کہ مکے والے لوگ درمیان میں نفلی طواف کرتے تھے، ان لوگوں نے سمجھا کہ ہمارے لیے تو طواف کا موقع ہے نہیں یہاں پر، اس کی جگہ پر ہم نوافل پڑھیں گے تاکہ ہم بھی ثواب زیادہ کمائے۔ تو لہٰذا اس لیے صحیح بات یہی بن گئی کہ 20 رکعت پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، اور 8 رکعت کا قول جو ہے وہ ضعیف ہے، اور اس کا کہیں حدیث سے ثبوت ہے نہیں۔ اگر ثبوت ہے تو اس سے تراویح کی نماز مراد نہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو آیا ہے نا کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں اس نے 8 رکعت سے یا 13 رکعت سے یا 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نہ 8 رکعت سے زیادہ پڑھا نہ کم پڑھا، اس کے ساتھ 3 رکعت وتر کی ملا کر 11 بن جاتی ہے نا، تو اس سے مراد تہجد کی نماز ہے، اس سے تراویح کی نماز مراد نہیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو قول کیا ہے نا اس میں رمضان کا لفظ نہیں، فی رمضان و غیر رمضان، کہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا۔ اور تراویح کی نماز کے متعلق تو الگ بات ہے، اور جو قیام اللیل کی نماز ہے نا اس کے متعلق تو عائشہ کی روایت میں بہت زیادہ خلجان ہے اور بہت زیادہ گنجلا کی، جس کو علماء نے حل کیا ہے کہ 17 تک کی روایات میں مروی ہے، اور ہم نے اس کا مختلف محمل بیان کیے ہیں کہ وہ تہجد کی نماز پر اسی طرح سے سنت فجر ملا کر، رکعتین خفیفتین ملا کر، توابع الوتر ملا کر، اسی طرح سے کی 3 رکعتیں ملا کر مختلف رکعتیں بنتی ہے، جس سے مراد تہجد کی نماز تراویح کی نماز نہیں ہے۔
اور جن حضرات نے 8 رکعت کا قول کیا ہے جس سے کہ سلفی حضرات کا قول ہے، اور اس طرح سے عرب کے علاقوں میں بھی وہ حضرات کہتے ہیں کہ 8 رکعت سوائے حرمین شریفین کے، اور اسی طرح سے غیر مقلدین جو 8 رکعت کے قائل ہیں نا وہ صحیح نہیں، کیونکہ جو حدیث وہ نقل کرتے نا اشارہ دیں کہ 11 رکعتیں ہیں، 11 میں سے 3 وتر کے اور 8 تراویح کی رکعتیں ہیں، وہ صحیح نہیں، کیونکہ وہ تہجد کی نماز والی بات ہے، تراویح کی بات نہیں۔ تراویح کی بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس میں 20 رکعتیں ہیں، اور اسی طرح سے حضرات صحابہ سے اور خلفاء سے اور اسی طرح سے ائمہ اربعہ سے وغیرہ حدیثوں کو دیکھ کر یہی بات سامنے آ جاتی ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ کیا ہے 20 رکعتیں ہیں، 8 رکعت کی بات وہ تہجد کی نماز پر محمول ہے، جو نبی علیہ السلام آخری زمانے میں تہجد کے اندر کمی بھی لائے تھے، کبھی 5 رکعت، کبھی 7 رکعت، کبھی 9 رکعت، کبھی 11، کبھی 13، کبھی 15، کبھی 17 کی مختلف رکعتیں آئی ہے، وہ کیا ہے صلاۃ التہجد ہے، نہ کہ صلاۃ التراویح۔ اور اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو بات منسوب کی جاتی ہے کہ اس نے 8 رکعت کی بات کی ہے نا، اس سے مراد تہجد کی نماز ہے، اس نے تراویح کی نماز کو 8 رکعت نہیں کہا۔ آگے ہے باب ادراک الفریضہ، یہ باب اس متعلق کہ فرض نماز کا پانا، یہ جو مسائل ہیں مصنف رحمت اللہ علیہ جب فرائض، واجبات اور نوافل کے بیان سے فارغ ہو گئے، اب یہ بیان شروع کیا کہ کامل ادا کس طرح کی جائے۔ مثلا ایک شخص نے گھر میں نماز پڑھی، فرض نماز، اس کے بعد گیا اتفاقی طور پر اس کو جماعت مل گئی، تو ابھی کیا کرے؟ بنا کرے، اقتدا کرے یا نہ کرے؟ امام ابو حنیفہ سے اس کے متعلق 3 روایت آئی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ہر نماز میں، یعنی تمام نمازوں میں، 5 نمازوں میں ادراکی فریضہ کی صورت میں یہ آدمی اقتدا کر سکتا ہے۔ پہلی جو نماز پڑھی وہ فرض نماز سمجھی جائے گی، دوسری نماز جو پڑھ رہا ہے یہ نفل کی نماز شمار ہوگی، یا بات کا قول ہے کہ جو دوسری نماز پڑھ رہی ہے فرض کی ہوگی اور پہلی جو پڑھی وہ نفل کی، لیکن صحیح بات پہلی ہے کہ پہلی جو نماز پڑھی وہ فرض سمجھی جائے گی۔ دوسرا قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ صرف مغرب کی نماز میں ادراکی فریضہ کی صورت میں اقتدا نہ کرے، باقی چاروں نمازوں میں اقتدا کر سکتا ہے۔ مغرب کی صورت میں کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ نفل 3 رکعت دنیا میں ہے نہیں اور نہ یہ معہود پہ شرع ہے، اس لیے اقتدا نہیں کرے گا۔ تیسرا قول ہے کہ نہیں، صرف ظہر اور عشاء کی نماز میں اقتدا کر سکتے ادراکی فریضہ کی صورت میں، باقی تینوں نمازوں میں نہیں کر سکتا، کیونکہ صبح کے بعد نوافل نہیں، اسی طرح عصر کے بعد نوافل نہیں، اور مغرب کی صورت میں 3 رکعتیں بن جاتی وہ کیا ہے معہود شرعی نہیں، اس لیے صرف 2 نمازوں میں کر سکتے اقتدا، کیونکہ ظہر کے بعد بھی نوافلوں کا وجود ہے، 4 رکعت پڑھتے جس طرح عشاء کے بعد بھی، اور یہی قول متبعی اور صحیح قول ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ یعنی اس طرح کی صورت اس کو درپیش آئی۔ ایک صورت یہ کہ ادراکی فریضہ اس طرح کرے کہ مسجد میں تھا، کوئی نماز پڑھ رہا تھا، نفل کی نماز پڑھ رہا تھا، اگر 1 رکعت پڑھی نا اور سجدے کے ساتھ مقید کی ہو تو دوسری رکعت کو کیا کرے؟ ملائے، کیونکہ ویسے بھی کیا ہے 1 رکعت پڑھی ہے، دوسری رکعت اس کے ساتھ ملائے، پھر سلام پھیرے، اگر 4 کی نیت ہو یا 2 کی نیت ہو۔ اگر ایسا ہے کہ پہلی رکعت کا سجدہ اس نے ابھی تک نہیں کیا تو پھر سلام پھیرے بعد میں اس کی کیا کرے؟ قضا کرے، کیونکہ نفل بھی شروع واجب ہو جاتی ہے۔ اگر سنت کی نماز پڑھ رہے، مثلا ظہر کی سنت نماز پڑھ رہا تھا، ابھی تک کیا ہے اس نے 1 رکعت صرف پڑھی ہے، تب اسی صورت میں دوسری رکعت ملائے پھر سلام پھیرے، اس کے لیے نفل بن جائے گی۔ لیکن اگر ایسا کیا ہے کہ تیسری رکعت کا سجدہ کیا ہے، چوتھی رکعت کے لیے پھر کھڑا ہو جائے، کیونکہ اب اکثر کا حکم کل والا ہے، اب پورا کر لے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ چاہے سنت یا نفل نا پہلی رکعت میں اور ابھی تک سجدہ نہیں کیا تو پھر اس صورت میں سلام پھیرے، اور سلام کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر سلام پھیرے۔ اگر فرض نماز میں لگا تھا، فرض نماز پڑھ رہا تھا مثلا ظہر کی،
اگر 2 رکعتیں پڑھ چکا ہے تو سلام پھیرے جب کیا ہو جائے اقامت الصلاۃ ہو جائے، یعنی اقامت الجماع ہو جائے، اس صورت میں سلام پھیرے جو 2 رکعت اس نے پڑھی ہے یہ نفل بن جائے گی، اور جب یہ نہیں ایک نیا اقتدا کر رہے اس کے لیے فرض نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسا ہوا ہے کہ تیسری رکعت کا اس نے فرض نماز کا تیسری رکعت کا قاعدہ سجدہ بھی کیا ہے تو پھر اسی صورت میں اس کو نہ توڑے بلکہ ملا کر چوتھی رکعت بھی ملائے پڑھے، یہ نماز اس کی فرض ہو جائے گی، کیونکہ اکثر کا حکم کل والا ہے تو اسے سمجھ لو گے کہ اس نے اپنی فرض نماز پڑھی، دوبارہ صرف 2 نمازوں میں ہمارے نزدیک اقتدا کر سکتے اس کے لیے نفل بن جائے گی۔ اور ائمہ شافعی کے نزدیک سوائے مغرب کے یا بعض اقوال مغرب کی بھی تمام نمازوں میں اقتدا کر سکتے، وہ ان کا مذہب ہے، ہمارا اپنا مذہب ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ اگر فرض نماز کھڑی ہو جائے نا اور آدمی نے سنت نہ پڑھی ہو، جیسے ظہر کی سنت قبلیہ ہے وہ نہیں پڑھ سکتا، ناجائز ہے، گناہ ہے، کیونکہ اب اس سے بہتر نماز موجود ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ کی وجہ سے چھوڑ دے گا، یعنی اگر نیت نہ باندھی تھی نہیں پڑھ سکتا۔ صرف صبح کی جو سنت ہے نا سنت الفجر، اس کے اندر 2 صورتیں ہیں کہ اگر اس کو امید ہے نا کہ مجھے فرض نماز مل جائے گی چاہے آخری قاعدہ کیوں نہ ہو یا عبد الرسول کے بعد کی مقدار کیوں نہ ہونا، تو پھر اسی صورت میں سنت الفجر کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ بعد میں چھوڑے گا وقت اسے اس کے لیے نہیں ملتا، اگر چھوڑ دی بھی نا تو پھر کیا ہے طلوع شمس کے بعد تک کا انتظار کرے گا، تیسری صورت میں سنت الفجر ادا کرے۔ لیکن اگر اس کو یہ خطرہ ہونا کہ مجھ سے جماعت چھوٹ جائے گی تو پھر احرازاً لفضیلت الجماع سنت فجر نہ پڑے، بعد میں کیا کرے اس کی قضا کرے۔ یہی فرمائے دے کہ ومن صلی رکعتا من الظہر، اگر کسی نے ظہر کی فرض نماز کی 1 رکعت پڑھی ہو ثم اقیمت، پھر اس کے بعد جماعت کھڑی ہوئی، اس کو امید نہیں تھی کہ یہاں پر بھی کوئی جماعت پڑے گا، جیسے عموماً دیہات میں ہوتا ہے، لیکن اتفاقاً کوئی آیا اور جماعت قائم کی گئی تو یہ سولی اخرى اس کے ساتھ دوسری رکعت ملائے، سویانتاً وحفاظاً للمؤدى، جو کچھ ادا کر اس کی حفاظت ہو جائے گی، یعنی بطلان سے محفوظ ہو جائے گی، عن البطلان، اور اس کے لیے نفل بن جائے گی۔ پھر ثم يدخل مع الامام مع القوم، پھر قوم کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائے، احرازاً لفضیلت الجماعہ، کہ جماعت کی جو فضیلت اس کو حاصل کرے۔ وَإِن لَمْ يُقَيِّدِ الْأُولَى بِالسَّجْدَةِ، اگر فرض نماز کی پہلی رکعت کو اس نے سجدے کے ساتھ نہیں ملایا تھا، یعنی سجدہ نہیں کیا تھا ابھی تک، یقفع، اب اس نماز کو توڑ دے، وَيَشْرَعْ مَعَ الْإِمَامِ، امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائے، شروع کرے، ہوا صحیح ہو، یہ درست بات ہے، کیونکہ لأنہ یہ 1 رکعت جب تک مقید بالسجدہ نہ کیا ہونا بمحل الرفع، چھوڑنے کی جگہ پر ہے، اس کو یہ چھوڑنے کے لائق ہے، چھوڑا جائے۔ والقطع، یہ جو قطع کر رہے ہیں نا 1 رکعت ابھی تک مکمل نہیں سجدے کے ساتھ، تو یہ قطع کس کے لیے ہے؟ یہ قطع ابطال کے لیے نہیں ہے بلکہ للاکمال، یہ تو اکمال کے لیے ہے کہ مع الامام شریک ہو کر احراز لفضیلت الجماع کر رہا ہے، تو یہ اکمال ہے، دیکھیے کیا ہے ابطال ہے، اس لیے درست ہے۔ بخلاف ما اذا كان في النفل، ہاں اگر نفل پڑھ رہا تھا نا پہلی رکعت کا سجدہ ابھی تک اس نے کیا کر دیا ملایا نہیں تھا، تو اس صورت میں جو تکبیر تحریمہ یا نماز قطع کر رہا ہے تو یہ اکمال کے لیے نہیں، بعد میں کیا کرے گا، اس کی قضا کرے گا، کیونکہ لأنه ليس للإکمال، یہ اکمال کے لیے نہیں ہوتا۔ ولو كان في السنة قبل الظهر والجمعة، اگر ایک شخص سنت ظہر پڑھ رہے سنت قبلیہ، اسی طرح جمعے کی سنت قبلیہ پڑھ رہے، قیمہ اسی اثناء میں کیا ہوا، فرض نماز قائم کی گئی، یعنی سنت ظہر کی صورت میں، او خطبہ، یا سنت جمعہ القبلیہ پڑھ رہا تھا کہ اسی اثناء میں کیا ہوا، خطبہ امام نے شروع کیا، تو یقطع علی رأس الرکعتین، 1 رکعت پر سلام نہ قطع کرے بلکہ 2 رکعت پوری کرے گی، اس کے بعد سلام قطع کرے، 2 رکعت اس کے لیے نفل بن جائے گی، اور اسی طرح سے کیا ہوگا، احراز لفضیلت الجماع بھی کرے گا، اور بعد میں کیا کرے، ان سنتوں کی قضا کرے۔ یروى ذلك عن ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ،
یہ محسوس سے مروی ہے. وقت قیلہ کسی نے کہا کہ یتمھا کہ نہیں اگر سنت قبلیہ للظہر پڑھ رہا ہے نا تو پھر اس کا اتمام کرے. یتمھا من یکملھا کیونکہ سنت قبلیہ الظہریہ یہ جو ہے نا بمنزلہ صلاۃ واحدہ ہے تو اس لیے درمیان میں نہ توڑے. تو بمنزلہ صلاۃ واحدہ ہے اس لیے عبد الرسول پر بھی یہ کیا کرے گا اٹھ جائے گا کہ نا عذاب النار تک نہیں پڑتا. وَإِن كَانَ قَدْ صَلَّى ثَلَاثًا مِنَ الظُّهْرِ اگر ظہر کی فرض نماز کی 3 رکعتیں سے پڑھی ہے یعنی تیسری رکعت کو بھی مقید بالسجدہ کیا ہے اس کے بعد جو ہے کیا ہوا جماعت کھڑی ہوئی تو یہ تمہا اپنی اس فرض نماز کو اب پوری کرے کیونکہ اکثر اس نے ادا کی ہے لأن للأکثر حکم الکل کہ اکثر کا حکم کل والا ہے وہ کس نے اپنی نماز ادا کی تو فلا يحتمل النقض والرفع والرفض اب اس نے رفض یا نقض نہیں کر سکتا. بخلاف ما اذا كان في الثالثة بعد بخلاف صورت کے یہ تیسری رکعت کو اس نے مقید بالسجدہ نہیں کیا اب جاری ہے تو ولم يقیدها بالسجدہ حيث يقطعها تو پھر اس صورت میں تیسری رکعت پر بیٹھ کر سلام پھیرے گا کیونکہ لأنه بمحل الرفض کہ ابھی چھوڑے جانے کے قابل ہے. ويتخير اور اس کو بعد میں پھر اختیار دیا جائے گا ان شاء عاد اگر چاہے کیا کرے ان 2 رکعتوں کو جو بقایا ہے نا اس کی کیا کرے ادا کرے فقعد بیٹھ جائے. ويتخير اب اس کے اختیار ہے نا کہ 2 رکعتیں اگر پڑھی ہے نا تیسرے میں کھڑا تھا بیٹھ کر کیا کرے فقعد بیٹھ کر وسلم سلام بھی ساتھ پھرائے. وانشاء اگر چاہے نا تو بغیر سلام پھیرے بغیر بیٹھے کیا کرے کبر قائما تکبیر کہے نہیں تکبیر کہے اور نئے تحریم باندھے فرض میں شریک ہو جائے یعنی الدخول کہ دخول کا ارادہ کرے بھی صلاۃ الامام امام کی نماز میں اور پھر کیا کرے بعد میں اس کا اعادہ کرے. اگر سلام نہ پھیرا اگر سلام پھیرا پھر تو 2 رکعتیں ہو گئی. وَإِذَا أَتَمَّهَا اگر اس نے یہ نماز پوری کی نا تو يدخل مع القوم امام کے ساتھ داخل ہو جائے گا. والذی یصلی معهم نافلة یہ جو اب دوسری نماز پڑھ رہے ہیں نا 3 رکعتیں پڑھی تھی چوتھی رکعت ملا کر اس کے بعد شریک ہوا تو جو نماز پڑھ رہے دوبارہ یہ کیا ہو جائے گا ان کے لیے اس کے لیے نفل بن جائے گی. وَإِذَا تَمَّهَا اگر اس نے تیسری رکعت پر چوتھی رکعت کو بھی ملایا تو يدخل مع القوم قوم کے ساتھ داخل ہوگا اور یہ دخول اس کے لیے افضل ہے. والذی یصلی معهم یہ جو اب دوسری نماز پڑھ رہے تو اس کے لیے ہوگا نافلہ اور پہلے جو پڑھی وہ فرض ہے کیونکہ لأن الفرض لا يتکرر فی وقت واحد کہ فرض مقرر نہیں ہوتے ایک مرتبہ پڑھی جائے. لا صلاۃ مرتین 2 مرتبہ فرض نماز نہیں پڑھی جاتی. فإن صلى من الفجر ركعة اگر فجر کی فرض نماز کی 1 رکعت اس نے پڑھی ہے مقید بالسجدہ کیا ہے ثم اقیمت اس کے بعد اقامت کی گئی جماعت کھڑی ہوئی تو اب دوسری رکعت نہیں ملائے گا کیونکہ دوسری ملائے گا پھر تو نماز مکمل ہو جائے گی اور یہ نفل کی طرح نماز نہیں ہے. اس صورت میں یقطع یہ نماز توڑ دے گا. ويدخل معهم امام کے ساتھ فرض نماز میں شریک ہو جائے کیونکہ لأنه لو اضاف الیها اخرى کہ اگر فرض نماز کی دوسری رکعت بھی ملائے تو تفوتہ الجماع پھر تو جماعت فوت ہو جائے گی اور دوبارہ شریک ہونا بھی ممکن نہیں کیونکہ صبح کے بعد نفل نہیں. وقضا اذا قام الى الثانیہ اسی طرح سے اگر وہ یہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا ہے اور اس نے اکثر ایسا دوسری رکعت کا ادا بھی کیا ہے لیکن قبل ان یقیدها بالسجدہ سجدہ ابھی تک نہیں کیا اس کا تو لہذا اب بھی کیا کرے گا قطع کرے گا. اور بعد الاتمام لیکن اگر اس نے دوسری رکعت کو پوری کیا کیسے کہ سجدہ ملایا تھا تو لا یشرع فی صلاۃ الامام اب امام کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا شروع نہیں کر سکتا لکراہیت النفل بعدہ کیونکہ صبح کی نماز کے بعد نفل نہیں ہے مکروہ ہے. وقضا بعد المغرب فی ظاہر الروایہ اسی طرح ظاہر روایت میں مغرب کی نماز بھی شرکت نہیں کر سکتا کہ اس کے بعد نفل نہیں یا یہ معنی نہیں کہ نفل نہیں معنی ہے کہ 3 رکعت ہے نہیں کہ لأن التنفل بالثلاث مکروہ کہ 3 رکعتوں کے ساتھ نفل کا پڑھنا یہ دنیا میں کیا ہے معہود پہ شرع نہیں ہے
اس کے کوئی نظیر نہیں، اور اس طرح سے 3 رکعتوں کا پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ وفی جعل ہر بان، پھر اگر آپ یہ سوال کرے کہ چلو 3 رکعت مکروہ ہے، مغرب کی نماز میں شریک ہو جائے اگر جس نے فرض نماز اپنے لیے پڑھی ہے، اور اس کے لیے ممکن ہے کہ 3 رکعت کے بجائے چوتھی رکعت ملا کر 4 رکعت بنائے، تو ہم کہیں گے کہ ایسا کرنا تو ممکن ہے، لیکن امام کی مخالفت لازم آتی ہے، کیونکہ جب امام کے ساتھ اس نے 3 رکعتیں پڑھی، امام نے سلام پھیرا، جب یہ چوتھی رکعت ملا گیا تو یہ امام کی کیا ہے؟ مخالفت ہے، اور وہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور فی جعل اربعا، اگر 3 رکعت کے بعد چوتھی ملا کر 4 بنائے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ مخالفت لامام ہی، اپنے امام کی مخالفت ہے، اور امام کی مخالفت سے منع کر دیا گیا ہے، بلکہ اس کی متابعت واجب ہے۔ ومن دخل مسجدا، اگر ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا ایسی حالت میں کہ قد اذن فیہ، کہ اذان بھی دی گئی، یکرہ لہ ان یخرج، اب اس کے لیے بغیر عذر کے اس مسجد سے نکلنا، یہ کسی جگہ جانا مکروہ ہے، حتی یصلی، تک کہ نماز پڑھے پھر جائے، لقولہ علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام کا فرمانے کہ لا یخرج من المسجد بعد النداء الا منافق، کہ مسجد میں اذان دینے کے بعد اگر ایک آدمی یعنی مسجد میں داخل ہوا تھا اور دخول کی صورت میں اس پر اذان ہوئی، یا یہ بیٹا اذان ہو گئی، اس کے بعد مسجد سے نہیں نکلتا بعد الاذان والنداء، مگر منافق شخص نکلتا ہے، یقینی منافق، حقیقی منافق، منافق معتقد تو اسی بھی نکل جاتے ہیں، ہاں جو ایسا کرے گا نا وہ بھی منافق عملی بن جاتا ہے، منافق حقیقی سے مراد نہیں۔ اور رجل، یا ایسے ہی شخص نکلے گا نا بعد الاذان کہ یخرج لحاجت، کہ وہ نکل رہے کسی حاجت کے لیے، یرید الرجوع، اور واپس فرض نماز پڑھنے کے لیے رجوع بھی کرے گا، واپس آئے گا، تو اگر ایسا شخص نکلے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر ایسا شخص کے نو اس کی حاجت ہے نہ کوئی ضرورت ہے اور بغیر ضرورت کے بغیر عذر کے نکل رہے تو یہ منافق عملی ہے۔ قال آگے فرمایا کہ ایک استثناء فرما رہے کہ یکرہ لہ ان یخرج حتی یصلی الا اذا کان ینتظم به امر جماعہ، کہ ہاں اگر ایسا شخص ہے کہ مثلا اس مسجد میں تھا نا اذان ہو گئی، اب اذان کے بعد یہ دوسری مسجد میں جا سکتے، کیونکہ اب اس کا یہاں پر رہ جانا یہ کیا ہے؟ اچھا نہیں ہے، کیونکہ وہاں دوسری مسجد میں جانا اس کے ذریعے کیا ہے؟ امور کا انتظام ہو جاتا ہے، ینتظم بامر جماعہ، جماعت والا امر اس سے منتظم ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ امام ہوگا تو امام کے لیے اس مسجد میں رہنا ضروری نہیں، بلکہ اپنی مسجد میں جائے، وہ لوگوں کو جماعت پڑھائے۔ اسی طرح سے سید القوم ہے کہ وہ امر جماعت کا انتظام کرتے تو وہ بھی جا سکتے، اس کے لیے گناہ نہیں، کیونکہ لأنہ ترک سورۃ، کہ لأنہ ترک سورۃ یا ترک لسورۃ یا سورۃ، کہ لأنہ ترک سورۃ، کہ یہ جو جا رہے نا اس مسجد سے سوری طور پر، ظاہری طور پر تو ایک ترک گویا کہ یہ ترک جماعت کر رہے، لیکن ایسا نہیں بلکہ تکمیل معنی، معنوی اعتبار سے یہ تکمیل ہے، کیونکہ دوسرے مسجد میں اس سے اور احکام متعلق جماعت پڑھائی گیا وغیرہ، تو لہٰذا اس شخص کے لیے گناہ نہیں۔ وَإِن كَانَ قَدْ صَلَّى، پھر آگے فرمایا کہ دیکھیں اذان کے بعد یہ جو نکلنے کی اجازت دی گئی ہے یا نہیں دی گئی، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر اس نے نماز پڑھی ہو، فرض نماز، اگر ایک مرتبہ کسی نے فرض نماز پڑھی، مثلا صبح کی نماز پڑھی اپنے لیے، یا مغرب کی نماز پڑھی، یا اسی طرح سے عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد اذان ہو گئی، تو پھر ہمارے مذہب کے مطابق وہ مسجد سے نکل سکتے، وہاں پر نہ بیٹھے، کیونکہ اگر بیٹھے گا نا لوگ اس پر اتہام کریں گے، تہمت لگیں گے کہ یہ کیسے جماعت میں شریک نہیں ہو رہا، اس کے بعد نکل سکتا ہے، کیونکہ ان نماز میں دوبارہ جماعت کا پڑھنا یا شریک ہونا یا نفل کا پڑھنا مشروع نہیں۔ لیکن اگر ایسا ہوا تھا کہ عشاء کی نماز، ظہر کی نماز اس نے علیحدہ پڑھی تھی اور پھر اذان دی گئی نا، تو پھر نہ نکلی، کیونکہ اب اس کے لیے یہ جائز ہے کہ دوبارہ جماعت میں شریک ہو جائے۔ لیکن اگر ایسا کرے کہ نکل جائے تو بھی گناہ نہیں، کیونکہ نماز تو اس نے ایک مرتبہ پڑھی ہے۔ ہاں اگر ایسا ہو جائے کہ ظہر اور عشاء کا وقت تھا اور اس نے نماز بھی پڑھی ہے اور دوبارہ ایسا ہوا کہ جماعت پڑھی ہوئی اور امام نے اقامت پڑھنا شروع کی ہے کسی اور نے، تو پھر نہ نکلے، کیونکہ مخالفت کی وجہ سے لوگ اس پر تہمت لگائیں گے۔
تاکہ فرمائے کہ وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى، اگر اس شخص نے نماز پڑھی ہے وَكَانَتِ الظُّهْرُ وَالْعِشَاءُ، اور نماز عشاء ظہر کی نماز تھی، تو فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ، اب اس کے لیے نکلنا جائز ہے اس صورت میں کہ جب اقامت نہ کی جائے جماعت بالفور کھڑی نہ کی جائے، کیونکہ لِأَنَّهُ أَجَابَ دَاعِيَ اللَّهِ مَرَّةً، کہ اس نے ایک مرتبہ تو اللہ کو کیا کر دیا ہے، جواب دیا ہے، جو اس کا داعی تھا نا مؤذن، اس کا جواب دیا ہے کہ اس نے نماز پڑھی، إِلَّا إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ، ہاں اگر مؤذن سے بھی اقامت پڑھنا چاہے اسی وقت لگ گیا اقامت پڑھنے تو پھر نہ نکلے، دوبارہ اس کے ساتھ شریک ہو جائے، کیونکہ نماز میں نفل کا پڑھنا درست ہے، اور دوبارہ جو جماعت پڑھے گی اس کے لیے نفل بن جائے گی، لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ، کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس پر تہمت لگائے، لِمُخَالَفَةِ الْجَمَاعَةِ عَيَانًا، یہ تو ظاہری طور پر بالکل برملا کیا کر رہے، جماعت کی مخالفت کر رہے، ہاں وَإِنْ كَانَتِ الْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْفَجْرِ، کہ اگر اس نے الگ طور پر نماز بھی پڑھی تھی اور اقامت بھی پڑھی گئی، اسی اثنا میں اگر یہ نکل گئے تو یہ جائز ہوگا، یا اقامت بھی نہیں پڑھی گئی تھی اذان کے بعد نکل گئے تو یہ جائز ہے، کیونکہ خرج یہ نکل سکتے، وَإِنْ أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِيهَا، اگرچہ مؤذن اقامت شروع کر یا اقامت سے پہلے نکلے اس میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ لِكَرَاهِيَّةِ النَّفْلِ بَعْدَهَا، ان تین نمازوں کے بعد نفل کا کوئی وجود نہیں ہے، نفل پڑھنا جائز نہیں شریعت میں، احادیث کی روح سے منع ہے۔